السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك متفق عليه۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعور مكتوب بين عينيه كافارا متفق علیہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثكم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق سوال کیا کسی اور نے آپ سے اس کے متعلق اتنے سوالات نہیں کیے، تو میری اس فکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ما یضرک، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قلت، میں نے ان سے کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک کھانے کا پہاڑ چلے گا اور ایک پانی کی نہر چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے لیے یہ معاملہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو کانے جھوٹے شخص کے متعلق خبردار نہ کیا ہو، اور یاد رکھو کہ وہ یقیناً کانا ہے اور تمہارا رب عز وجل کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کفر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جو ہر کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، اور وہ آئے گا تو اس کے پاس ایک جنت ہوگی ایک جہنم ہوگی، اور جسے وہ اپنی جنت بتلا رہا ہوگا وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ دجال سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کرام کو اس سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا اور اس کے فتنے کی سنگینی سے خبردار کیا، تو صحابہ کو فکر ہوئی، تو پھر وہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں پوچھتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جس قدر فکر مجھے لاحق تھی اور میں پوچھتا تھا کوئی اور نہیں پوچھتا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اشارہ اس جانب تھا کہ تمہاری زندگی میں وہ نہیں آنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حیرانگی کے ساتھ یہ بات پوچھی کہ لوگ بتلا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کھانے کا پہاڑ چلے گا اور ایک پانی کی نہر چلے گی۔ اب مدینہ میں اس وقت ایسی نہر کا تصور کوئی موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یقیناً ایسا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں کسی کو ڈھیل دے، اس لیے کہ ایک آزمائش اور امتحان جب اللہ کی طرف سے امت کے لیے آئے گا تو اللہ رب العزت نے اس میں اس کو اس قسم کی شعبدے
اور ظاہری چیزیں عطا فرمانی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور چونکہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں دیکھو رزق دیتا ہوں، بارشیں نازل کرتا ہوں، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہوں، اور زندوں کو مردہ کرتا ہوں، اس لیے میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، وہ دنیا کو یہ سب کچھ دینے کے باوجود اپنی یہ آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے، اس لیے ظاہری طور پر کسی کی ایسی حرکتوں سے ایک دم مرعوب ہو کر اس کو اپنے مقام سے ہٹا کر کچھ اور بنا دینا، یہ بیوقوفی کی باتیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان پہچان لیں گے کہ اس کی پیشانی میں دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را، اس کا کفر اللہ رب العزت نے واضح بین لکھا ہوگا، یعنی وہ ایسا فتنہ ہوگا جو علل اعلان کفر کے اوپر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی اور فرمایا اس کے ساتھ جنت اور جہنم چلیں گی، اور جس کو وہ اپنی جنت کہتا ہوگا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور ہم پہلے بھی اس پر تفصیلی حدیث میں ذکر کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو ہے جنت اور جہنم چلیں گی، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس لیے اگر وہ کسی کو اپنے ساتھ اس جہنم میں کودنے کا کہے تو وہ بندہ اس کے اندر کود جائے کہ وہ جنت ہوگی، یعنی اس وقت شہادت قبول کر لینا یہ انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا۔ یہ تمام احادیث اور اس سے پہلے اور بعد کی احادیث بھی اس بات پر صراحت کرتی ہیں کہ دجال ایک شخص کا نام اور وہ انسانی شکل و صورت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشابہت ایک شخص سے دی کہ اس کی شکل و صورت فلاں سے ملتی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جملہ صفات جو بیان کی ہیں وہ ایک مرد کی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ دجال کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک سسٹم کا نام ہے، یہ ایک مغالطہ ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ چلنے والے، اس کے معاون، پوری دنیا کے اندر اس کی مددگار، شیطانی سسٹم جو اس کے ساتھ ابلیس کی مدد لگی ہوگی، وہ سارے کے سارا ایک سسٹم تو ہوگا، لیکن اس کو لیڈ کرنے والا ایک شخص ہوگا جو پھر اپنی ربوبیت کا دعویٰ بھی کرے گا۔ اس لیے واضح نصوص میں جب ایک شخص کا اور اس کی خد و خال کا، اس کی شکل و صورت کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کر کے لد کے مقام پر قتل کریں گے، تو یہ ساری باتیں یہ صراحت کرتی ہیں کہ یہ ایک شخص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں جو طویل حدیث ہے، حدیث جساسہ، جس کو محدثین کرام نے حدیث جساسہ کے نام سے معروف ہے، کہ جس میں ایک صحابی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں گم ہوئے، پھر ان کی کشتی ایک جزیرے پر پہنچی اور وہاں ان کی ملاقات دجال سے ہوئی، جس نے کچھ سوال کیے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا تم سے میں جو باتیں دجال کے متعلق کہتا تھا اس سے ملتی جلتی بات آج آ کر انہوں نے بتائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ وہ مشرق کی سمت کسی جزیرے پر اللہ رب العزت کی طرف سے قید ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گے وہ وہاں سے نکلے گا، اس کا ظہور ہوگا۔ تو اس بنیاد پر تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک فرد ہے اور جو ایک فتنے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت سی دنیاوی خارق العادہ چیزوں پر دسترس دی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب ایک سوال یہاں پر بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو یہ ساری صلاحیتیں کیسے حاصل ہو جائیں گی اور وہ کیوں گمراہ کرے گا؟ تو بھائی اللہ رب العزت کے فیصلوں اور اللہ رب العزت کے احکامات پر کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ پھر تو کیوں ہر چیز پر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ابلیس کو مہلت کیوں دی ہے؟ وہ لوگوں کو کیوں گمراہ کر سکتا ہے؟ دجال تو پھر نظر آئے گا، وہ تو نظر بھی نہیں آتا، اور وہ انسان کا ہر وقت کا دشمن ہے، اور وہ انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، خون میں رگوں میں خون کی طرح دوڑتا بھی ہے۔ تو یہ سارے سوال پھر کیوں ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلوں کے متعلق کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا،
اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اندر یہ غور کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم کیا دیا ہے. اصل اہم بات کیا ہے کہ جب یہ ہوگا تو کرنا کیا ہے. تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ قیامت کے قرب میں ایسے فتنے آئیں گے جہاں پر انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہو جائے گی. ایمان کی حفاظت ہر دور میں ہی بڑی ضروری ہے. ہر بندے کا جو کسی بھی دور میں پیدا ہوا ہے اس کا امتحان تو ایمان کی حفاظت ہی. لیکن جیسے جیسے قرب قیامت ہوگا ویسے ویسے ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے. عامت الناس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. دنیاوی پریشانیوں یا دنیاوی آسائشوں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دے گی. اس لیے ایسے موقع پر ثابت قدم رہنا اور صبر کا راستہ اختیار کرنا یہ اصل امتحان ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس دور میں صبر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنے والا. یعنی وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, جو اجر و ثواب ان کو ملا ویسا اجر و ثواب. اور دوسری حدیث تو اس سے بھی بڑی جس میں آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایمان پر قائم رہنا تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر و ثواب کے برابر ہے. صحابہ نے پوچھا ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم میں سے, یعنی 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا, اتنا مشکل ہو جائے. اب ایسے میں بسا اوقات انسان ایک چیز سوچتا ہے اور وہ یہ کہ اتنا جب سخت ایمان کے امتحان ہو جائے گا تو اس میں کہاں لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے. اللہ رب العزت نے لوگوں کے احوال اور امتحان کی سنگینی کے مطابق ہی ان سے باز پرس بھی کرنی ہے. اس لیے 2 احادیث کو ضرور مد نظر رکھا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے, اگر تم آج 90% دین پر عمل کرو اور 10% کو چھوڑ دو تب بھی اللہ رب العزت کے ہاں تم کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے موجود ہیں, جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا, آپ کی زبان مبارک سے خود دین سیکھا, وہ بھی اگر بد عمل ہو جائیں یا کچھ مداہنت اختیار کر کے دین کا 10-15% چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کی نجات آپ نے فرمایا نہیں ہوگی. لیکن فرمایا بعد میں آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے 10% پر عمل کریں گے اور 90% پر عمل نہیں کر پائیں گے, اس کے باوجود ان کی نجات ہو جائے گی. اس لیے کہ 90% پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا اس وقت ان کا امتحان وہی ہوگا کہ وہ 10% پر ہی عمل کر لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منافقین کے نام بتائے تھے ان میں سے یہ صحابی بھی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہا جاتا ہے ان کو. ایک مرتبہ ایک دوسرے شہر گئے تو لوگوں نے, صحابہ جب بھی آتے یا کسی دوسرے شہر میں لوگوں کو پتہ چلتا تو لوگ اکٹھے ہوتے اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے. تو ایک شخص نے مطالبہ کیا کہ حضرت حذیفہ آپ ہمیں وہ حدیث سنائیں جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. صحابہ بہت سی ایسی روایات بھی بیان کرتے تھے جو انہوں نے کسی اور صحابی سے سنی ہوتی تھی کہ جی اللہ کے رسول, میں نے فلاں صحابی سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. انہوں نے کہا نہیں, آپ ہمیں وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود اللہ کے رسول سے سنی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ ایک فتنہ کا زمانہ آئے گا, کیونکہ وہ فتن کے متعلق پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے زیادہ, اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور پھر فرمایا لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ نہ انہیں نماز کا پتہ ہوگا, نہ روزے کا پتہ ہوگا, نہ دیگر دین کی باتوں کا پتہ ہوگا, سوائے کلمہ پڑھنے کے وہ اور کوئی نیکی کا کام نہیں جانتے ہوں گے. جب یہ حدیث سنائی تو سننے والوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ جو لوگ نہ نماز پڑھیں گے, نہ روزہ رکھیں گے, نہ دین کی کسی اور بات کو جانتے ہوں گے, ان کو کلمہ کیا فائدہ دے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ ادھر پھیر لی. اس نے دوبارہ اس طرف سے آ کے یہی سوال کیا, انہوں نے چہرہ اس طرف پھیر لی. اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا. اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ دور ہوگا, یہ کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا, یہ کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا, یہ کلمہ ان کو
جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ اور وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، لمبے طویل۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی ایک نیکی ہے اور اس کی ایک پرچی موجود ہوگی، اور وہ کہے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ایک پرچی کہاں 99 رجسٹر، لیکن وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی ان 99 رجسٹروں پر، اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہو۔ اس لیے ہر دور کی اپنی امتحان اور آزمائشیں ہیں۔ اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے ہم عزیمت کے دنوں کی جو احکامات اور احادیث ہیں وہ فتنوں کے دور میں، اور فتنوں کے دور کی آزمائش جو حدیثیں ہیں وہ عزیمت کے دور میں خلط ملط کرتے ہیں۔ ہر دور کے اندر لوگوں کی احوال علیحدہ ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مختلف خطوں کے اندر لوگوں کے احوال علیحدہ ہیں، یعنی جو لوگ مکہ المکرمہ میں آزمائشوں میں تھے اور جو مدینہ میں تھے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ صورتحال تھی۔ اسی طرح دنیا کے مختلف خطوں کے اندر عمل کرنے کے حساب سے لوگ مختلف ہیں۔ جو لوگ یورپ میں کہیں بیٹھے ہیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا بہت ساری چیزوں کے لیے ممکن نہیں۔ جو پاکستان جیسے ماحول میں یا سعودی عرب جیسے ماحول میں بیٹھا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ جو چائنا کے اندر اگر مسلمان ہیں ان کے لیے دین کی بہت ساری چیزوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، وہ دنیا میں کہیں اور بھی نہیں جا سکتے فی الحال۔ تو ایسے میں ہر شخص کا امتحان مختلف ہوگا۔ یہی کیفیت دجال کے دور میں بھی ہوگی کہ اس وقت ایمان کی صرف حفاظت کرنے والا، ایمان پر قائم رہنے والا بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اس لیے ہر وقت اس بات کی جی ہے نا جو فکر رہنی چاہیے کہ ایک ایمان کی حفاظت کرنی۔ دوسرا جو اللہ کے رسول نے بتلایا، یہ ساری باتیں بتلانے کا اللہ کے رسول کا ایک مقصد اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال قبل الفتن کقطع اللیل المظلم او کما قال علیہ السلام۔ اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند آنے والے فتنوں سے پہلے پہلے نیکیاں زیادہ کر لو۔ یعنی آج اگر اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہوا ہے، پتہ نہیں کل کیا حالات ہوں گے، اس لیے آج وہ نیکیاں کر ڈالو جو کرنی آسان ہے، کل کو یہ بھی مشکل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔